ہوگا۔ اور پھر کہتا ہے پروردگار کہ اگر تم نبی کی اتباع کرتے رہو گے، نبی کے نقش قدم پر چلتے رہو گے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو تو معاف کرے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ ذہن میں رہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ جب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر کہتا ہے پروردگار کہ اللہ جو ہے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک مزاج ہے، ہم شب جمعہ جو ہے دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں، ہم جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے توبہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز میں یہ یعنی حکم ہے کہ نماز جیسے ہی ختم ہو آپ تسبیح جناب سیدہ پڑھیے پہلے، کیونکہ بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے بعد جو ہے استغفار کیجئے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کم از کم 3 مرتبہ جو ہے انسان کہے ہر نماز کے بعد۔ تو پہلے تسبیح جناب سیدہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے انسان استغفار کرے، اور پھر جو ہے وہ دعا پڑھے جو ہر نماز کے پڑھنے کا کہا گیا ہے، ہر نماز کے بعد تاقیوات جسے کہتے ہیں۔ بہرحال بات کہنے کا یہاں پر یہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں، ہم طلب مغفرت کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ شب جمعہ جو ہے دعائے کمیل پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس میں بھی جو ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ جملہ ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ اس طرح کے جملات جو کہتے ہیں دعائے کمیل میں ہیں، ہر جملے کا کوئی نہ کوئی مطلب نکل کر آتا ہے، کیونکہ تفصیلی بات پیش کرنا مقصد نہیں ہے، یہ 9 دن میں جو ہے تمام باتیں نہیں پیش کی جا سکتی، اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن بہرحال مختصر ہی صحیح چند باتیں عرض کر دی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ نبی کی اتباع کرو۔ جب تم نبی کی اتباع تم کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اب محبوب پروردگار اس وقت قرار پائے گا جب نبی کی اتباع کرے اور اللہ جو ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دعائے کمیل کے جملے میں نے آپ سے عرض کیا، جلدی سے آپ کے ساتھ ترجمہ کر دوں کہ پروردگار کے بارگاہ میں جو ہے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ پروردگار ایسے گناہوں کو تو معاف کر دے جن کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ غور کیجئے کہ جملے کی طرف، کیونکہ ایک ایک جملہ جو ہے قابل غور ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا کو سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے۔ دعا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا سمجھ کے جو ہے مانگنا ہے بارگاہ معبود میں، یہ نہیں کہ ہم نے دعائے کمیل پڑھ لی۔ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، دہرانا الگ چیز ہے، لیکن سمجھ کے جو ہے بارگاہ معبود میں جو ہے مانگنا اور ادا کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعائے کمیل میں کہا جا رہا ہے کہ پروردگار ایسے گناہوں کو تو معاف کر دے جن کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تغیر النعم۔ اب آپ غور کریں کہ نعمتیں کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اکثر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہے برکتیں نہیں ہیں، ہم اتنا کماتے ہیں لیکن اٹھتا نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا، یہ اکثر جو ہے کہتے ہیں کہ بعض یعنی اکثر لوگ جو ہے کہتے ہیں۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ اس دعا کے ذریعے ہمیں سمجھنا ہے کہ بارگاہ معبود میں مولا کائنات جو ہے اس طرح کے جملات ادا کر کے ہم سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کچھ ایسے گناہ ہیں جو تمہاری زندگی میں ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں نعمتیں بدل جاتی ہیں، نقمتوں میں تبدیل ہو جاتی نعمتیں۔ یہ ویسے ہی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، یہ ویسے ہی ہے جیسے پانی برس رہا ہے، پانی صاف ستھرا برس رہا ہے، لیکن جیسے ہی جو ہے آپ کی چھت کے اوپر پانی آیا، اگر چھت جو ہے صاف ستھری ہے تو پرنالے سے پانی صاف ستھرا گرے گا۔ غور کیجئے جملے کی طرف، اگر پانی جو ہے اوپر سے گرا ہے اور چھت اگر صاف ستھری ہے تو پانی پرنالے سے صاف ستھرا پانی گرے گا، لیکن اگر چھت جو ہے گندی ہے تو پرنالے سے پانی جو ہے گندا گرے گا۔ تو لیکن یاد رکھیں اب بارش ہو رہی ہے، پانی ویسے ہی جو ہے آ رہا ہے، ویسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمارے نتیجے گناہ کے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت ہمارے نفس کی بات ہوتی ہے کہ جب درمیان میں ہمارے گناہ جو ہے حائل ہو جاتے ہیں تو
تو اس وقت تک تو نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اب گناہوں کی وجہ سے وہ نعمتیں نقمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو بلائیں جو رحمتیں نازل ہو رہی تھیں وہ بلاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں سمجھ بات آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کیا گیا دعائے کمیل کا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار ایسے گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے دعائیں محبوس ہو جاتی ہیں۔ غور کیجئے گا، یعنی اکثر یہ جو ہے شکایتیں ہوتی ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، ہم جو ہے دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، جبکہ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، پکارو تو صحیح میں جواب دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دعا مانگو میں پوری کروں گا۔ اصلاً اللہ جو ہے قرآن میں کہہ رہا ہے لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ اسے پورا کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے جو ہے ایک دعا پڑھی ہوگی دعائے عرفہ، میں نے صرف جو ہے آج ایک مختصر طور پہ جو ہے تمہیدی گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں تاکہ تفصیلی بات میں ہو سکے کہ اگر مثلا نہیں ہو پائی بات تو کم از کم آج ذہن میں جو ہے سب کے بات آ جائے۔ دعائے عرفہ وہ دعا ہے جو معمولی دعا نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے 9 تاریخ کو یہ دعا ضرور پڑھی ہوگی۔ دعا کے ترجمہ جو ہے آپ غور سے پڑھیں گے تو اس میں ایک جملہ ہے کہ پروردگار اگر جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے نہیں پایا اسے ملا کیا۔ یہ بارگاہ معبود میں امام حسین السلام جو ہے جملہ کو ادا کر رہے ہیں میدان عرفات میں کہ پالنے والے جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے ملا کیا، اس نے پایا کیا۔ یعنی مسئلہ کیا ہے، ہم جو ہے دنیاوی اشیاء کی طرف بھاگتے ہیں، اس کو پانے کے لیے ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں مل جائے۔ جب ہمیں اللہ مل جائے گا تو دنیا کی ہر شے ہمیں مل جائے گی۔ مین مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اعتقاد اس بلندی تک پہنچنا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ اگر مل گیا تو دنیا کی ہر شے ہمیں مل جائے گی۔ اور یہی جو ہے امام نے فرمایا بارگاہ معبود میں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے ملا کیا۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی مغفرت کی اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ظاہر سی بات ہے وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو پھر دعائے کمیل کے جملے میں اکثر عرض کر رہا تھا کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ مولا جو ہے ادا کرتے ہیں جملے کو کہ پروردگار ایسے گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں خوب مانگتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے بھی ہیں، دعائیں مانگتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پر جو ہے مولا نے ریزن بتایا ہے، وجہ بتائی ہے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے۔ وہ دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس زبان سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں وہ زبان ہماری جو ہے پاک نہیں ہے۔ جس دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ دل ہمارا جو ہے پاک و پاکیزہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے کبھی جو ہے اس کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہے، ہم اس کام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں جو نبی نہیں چاہتے، نبی کی اتباع نہیں ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کے نتیجے میں یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے، فرشتے گھر میں نہیں آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، نا اتفاقی گھر میں پیدا ہوتی ہے، بے برکتی گھروں میں پیدا ہو جاتی ہے، انسان کماتا خوب ہے لیکن پورا نہیں ہوتا۔ یہ تمام جو ہے گناہوں کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں ہم جو ہے پریشان رہتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، روایتوں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر سے فقیری دور ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر میں برکتیں نازل ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر میں فرشتے آئیں، تو اس کے لیے نماز
پابندی سے پڑھنا ضروری ہے، قرآن کی تلاوت گھر میں ضروری ہے۔ یہ دو باتوں کی طرف جو ہے روایتوں موجود ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی کبھی جو ہے اس کے گھر میں فقیری نہیں آ سکتی۔ یہ امام کا وعدہ ہے، امام کا قول ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں کم ہو گئی ہے، جبکہ ہمارے مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے، ہمارے شیعوں کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں دن بھر میں، دن بھر کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 50 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں؟ وہی مسئلہ ہے کہ پھر دہرا دو مولا کا قول کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ گھر میں برکتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں، فقیری دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو پابندی سے بر وقت پڑھے اور قرآن کی تلاوت جو ہے کم از کم دن بھر میں 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ اب یہ دو باتیں آپ سے عرض کر دیں، اب آئیے پھر آیت کی طرف کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور یہاں پر جب تک گناہ ہمارے معاف نہیں ہوں گے تب تک ہمارے گھروں میں پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، جب تک گناہ ہمارے معاف نہیں ہوں گے تب تک برکتیں نازل نہیں ہوں گی، جب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے تب تک رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، جب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے تب تک جو ہے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے۔ اگر گناہ ہمارے معاف نہیں ہوئے تو پھر ہمارے گھروں میں جو ہے فقیری ختم نہیں ہونے والی، پریشانیاں دور نہیں ہونے والی۔ تو مین مسئلہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن کب معاف کرے گا؟ اب دیکھیں پھر میں وہی آ رہا ہوں، کب معاف کرے گا؟ جب نبی کی اتباع کرتے رہیں گے، نبی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، اور پھر جو ہے اللہ ہم سے محبت بھی کرے گا۔ تو بس یاد رکھیں، اگر محبوب پروردگار قرار پانا ہے، اگر گناہوں کی معافی چاہنی ہے، تو پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو، اور جب نبی کی اتباع کریں گے تو ہمارے گھروں میں رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، اور اللہ کا محبوب قرار پائیں گے۔ ایک صلوات وعلی محمد وعلی محمد۔ بہرحال میں تمہیدی گفتگو آپ نے چند باتیں عرض کر دی، اب آئیے لائن۔ مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو۔ ہم اعلان کرتے ہیں ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو نبی کی اتباع ضروری ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں یہ سلسلہ موجود ہے کہ نبی کو اللہ نے بنا کر نبی بھیجا تاکہ احکام الہیہ کی تبلیغ کر سکیں، اور جب احکام الہیہ کی تبلیغ کر رہے تھے تو اب آپ غور کریں، قدم قدم پہ جو ہے نبی کے قول ہمارے پاس موجود ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اسے پسند کرتا ہے جو اللہ اسے پسند کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تب آپ غور کریں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ نبی کی اتباع کرو گے تو محبوب پروردگار قرار پاؤ گے۔ حسین کے بارے میں جو ہے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے حسین سے محبت کرے گا تو اللہ اسے محبت کرے گا۔ تب آپ غور کریں، دونوں باتوں کو ملائیے آپس میں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اسے پسند کرتا ہے، اسے محبت کرا دیتا ہے۔ تب آپ دیکھیں محبوب پروردگار اگر قرار پانا ہے تو پھر نبی کی اتباع کرنی ہے، محبوب پروردگار قرار پانا ہے تو حسین سے محبت کرنی ہوگی۔ اسی لیے جو ہے اس قول کو دو طرح سے ترجمہ عام طور پہ علماء نے کیا ہے۔ ایک تو یہ کیا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، یہ جو ہے جملہ ہو گیا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرے پروردگار تو اس سے محبت کر، یعنی یہ نبی کا دعائیہ جملہ ہے۔ نبی نے دعا کی ہے پروردگار اس سے محبت کر،
جو حسین سے محبت کرتا ہے، تو اب آپ غور کریں، معصوم نبی جب دعا کرے تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو نبی نے کہا کہ یا اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ محبوب پروردگار قرار پائے گا وہی شخص جو حسین سے محبت کرے، محبوب پروردگار وہی قرار پائے گا جو نبی کی اتباع کرے، اس کے نتیجے میں اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر روایتوں موجود ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں واپس ملائیے تمام باتوں کو، میں قرآن و حدیث سے الگ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ تو نبی نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ آخر حسین کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے حسین کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ایسے تم پہچانو۔ یہ کب کہا؟ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے اس مسئلے کی طرف کہ نبی خطبہ دے رہے ہیں، ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمسنی کا عالم ہے، امام حسین السلام مسجد میں آ گئے تو نبی نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا۔ آپ غور کریں، یہ اہمیت ہے حسین کی، کیونکہ حسین منی وانا من حسین، حسین کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ابھی اس کا بھی انشاءاللہ وقت ملا تو تشریح کی جائے گی آئندہ مجلس میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں نبی؟ نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین کی اہمیت کو سمجھو، حسین کے منزلت کو سمجھو۔ کہا اٹھایا، گود میں اٹھایا، ممبر پہ پھر آ گئے، کہا ھذا حسین فاعرفوہ۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مدینے والے تھے، کہیں اور کے نہیں لوگ تھے۔ حسین کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے، سب جانتے ہیں کہ حسین علی کے بیٹے ہیں، سب جانتے ہیں کہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، سب جانتے ہیں کہ نبی کے نواسے ہیں، لیکن پھر بھی حسین کو ہاتھوں پہ بلند کر کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے تم پہچانو۔ ہم نے حسین کو کتنا پہچانا؟ نبی کی اتباع کرنی ہے نا، یا ذہن میں رہے، نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت۔ نبی نے کہا کہ یہ حسین ہے، اسے تم پہچانو، معرفت حاصل کرو۔ تو ہم نے کتنا حسین کو پہچانا ہے؟ حسین کو کتنا پہچانا ہے؟ معرفت کتنی حاصل کی ہم نے حسین کی؟ نبی نے جو کہا ہے کہ حسین کو پہچانو، یہ حسین ہے اسے تم پہچانو۔ سب جانتے تھے کہ نبی کے نواسے ہیں، سب جانتے تھے علی کے بیٹے ہیں، لیکن یہ کیا مسئلہ ہے جو نبی جو ہے بار بار تاکید کر رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے نبی کہ جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ علم ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ معرفت ضروری ہے، کیونکہ بغیر علم کے معرفت ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے تو انسان معلومات حاصل کرے، اس کے بعد معرفت حاصل کرے۔ جب عرفانی منزل طے کر لے گا تو پھر جو ہے وہی کام کرے گا جو مرضی حسین ہے۔ معرفت کا نتیجہ یہ ہے عزیزوں، جو آپ غور کریں کربلا کے میدان میں جو امام حسین السلام، کیونکہ پیغامہ کربلا اور قتل حسین کی محبت، یہ تمام لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مین مقصد ہمارا یہ ہے اس اشرے میں کہ ہم بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ امام حسین السلام کی عظمت کو پہچانیں جو نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت کے نتیجے میں ہے۔ اور دوسری بات جو بتانی ہے ہم کو وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے چلے تھے اور کربلا تک کتنی باتیں جو ہے، کتنے خطبات جو ہے مولا نے بیان کیے ہیں، ہم نے جو ہے ابھی تک سمجھا نہیں ہے، ابھی تک جانا نہیں ہے۔ تو مولا کے خطبات کو بھی جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جتنا وقت ملے گا انشاءاللہ ان ایام میں، 9 دن میں، لیکن آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو بیان کرنا ہے کہ تاکہ پہچانے حسین کی شخصیت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین السلام ہم سے چاہتے کیا ہیں، مقصد کیا ہے حسین کا، حسینیت کہتے کسے ہیں۔ آخر دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے، عملی جامہ پہنانا اور ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہمارے اندر حسینیت پائی جاتی ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ یزیدیت والا عمل ہے۔ اگر انسان جھوٹ بول رہا ہے تو یزیدیت ہے، اگر دھوکہ دے رہا ہے تو یزیدیت ہے، اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو یزیدیت ہے، اگر جواری ہے تو یزیدیت ہے،
اگر حرام خوری کر رہا ہے تو یزیدیت ہے، اگر حرام کام انجام دے رہا ہے تو یزیدیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ حلال کام کرنا ہے۔ تبھی تو امام حسین السلام نے جملہ کہا تھا نا کہ کیا ہم نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ تو سب نے برجستہ یہ جملہ کہا تھا، اے حسین، نہ آپ نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے نہ حرام محمدی کو حلال کیا ہے۔ یعنی برجستہ یہ جملہ جو ہے لوگوں کی زبانوں پر آیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حسینیت اگر پائی جاتی ہے تو حسین کا مطلب یہ ہے کہ جو حلال ہے اسے حلال سمجھنا ہے، جو حرام ہے اسے حرام سمجھنا ہے، کیونکہ نبی نے جو حلال قرار دیا ہوتا قیامت حلال ہے، جو نبی نے حرام قرار دیا ہوتا قیامت حرام ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو آپ غور کریں عزیزو، جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ وقت تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے، لیکن مختصر صحیح لیکن چند باتیں ہمارے اذہان میں آ جائیں کہ امام حسین السلام کا مقصد کیا ہے، حسینیت کہتے کسے ہیں، حسینی مزاج ہمارا بنے گا کیسے بنے گا۔ تو یہ خطبات امام حسین علیہ السلام ہیں جو مدینے سے چلے تھے اور مکے تک، پھر مکے سے جو ہے کوفے کی طرف جا رہے تھے، اس کے بعد جو ہے کربلا کی طرف۔ یہ درمیان میں جتنی باتیں جو ہیں امام نے بتائی ہیں انشاءاللہ اسے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ حسین سے محبت جو کرے گا اللہ اسے محبت کرے گا۔ نبی نے کہا کہ یہ حسین ہے، اسے تم پہچانو۔ جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ جیسے مثال طور پر میں عام طور پہ جو ہے آپ سے پوچھوں گا فلاں ڈاکٹر کو آج جانتے ہیں؟ کہاں جانتا تو ہوں۔ کیسے ہے وہ؟ میں پہچانتا تو نہیں ہوں، میں جانتا تو ہوں کہ ایک ڈاکٹر وہاں رہتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے جاننا۔ پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، باقاعدہ ان کی دواؤں کا ہم نے استعمال کیا تھا، ان سے جو ہے کہتے ہم نے جو ہے اپنا مرض بیان کیا تھا، انہوں نے ہمیں دوا دی تھی، ہم ٹھیک ہو گئے تھے، تمام باتیں۔ لیکن جاننا کہ ہاں ایک ڈاکٹر ہے جو اس کام کے لیے ہے، آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، مثلا کان کے ڈاکٹر ہیں، جانتا ہوں میں فلاں جگہ رہتے ہیں، لیکن پہچانتا نہیں ہوں زیادہ تر۔ تو ویسے ہی حسین کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں نبی کہ دیکھو یہ حسین تو ہے، لیکن اسے تو پہچاننا اور معرفت حاصل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور جو حسین کو پہچانے گا وہ حسین کا خوف بھی اپنے دلوں میں رکھے گا۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی آپ سے، خوف حسین۔ کیا مطلب خوف حسین؟ خوف حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ذہن میں رہے کہ حسین ہمارے مزاج کو جانتے بھی ہیں، ہمارے عمل کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے عمل کو سمجھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں۔ جب یہ ذہن میں بات آ جائے گی تو حسین کا ڈر اپنے دماغ میں رہے گا۔ جو حسین کی عملداری کر رہے ہیں نا، تو ہر وقت دماغ میں رہے گا کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے حسین ہم سے ناراض ہو جائے۔ حسین کی ناراضگی ہم سے جو ہے نہ ہونے پائے، مین مسئلہ یہ ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے، پہچاننے کی بات جہاں تک آئی، معرفت کی جہاں تک بات آئی، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کربلا کے جو ہے افراد کے کریکٹر کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ کے سامنے ایک نمونے کی طرف اشارہ کر کے جلدی اس بات کو آگے بڑھا دوں، لیکن ایک بلند آواز سلوات دیجیے تاکہ جو ہے بہرحال جو ہے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جب ہم لوگ بیان کرنے لگتے ہیں تو تھوڑا سے جو ہے یعنی دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، اور نتیجے میں کبھی اونگھائی آنے لگتی ہے اور کبھی نیند آنے لگتی ہے۔ تو ایک بلند آواز صلوات دیجیے۔ بہرحال مجلس جو ہے درسگاہ ہے، اور یہ مجلس میں جو ہے باقاعدہ قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہے آپ سے بیان کرنا، واقعات کو بیان کرنا، یہ مین مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا مزاج بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کے ذریعے جو ہے بات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ نبی نے یہی جملہ کہا تھا نا، انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ میں تمہارے درمیان دو گراں قدیدے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا کیا؟ قرآن اور اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، نبی نے کیا کہا؟ ما ان تمسکتم بہما، ہمیں واقعاً تیسرا کوئی راستہ نہیں اپنانا چاہیے، صرف دو راستے ہمارے پاس ہیں۔
ایک قرآن اور ایک اہل بیت. بھائی نبی کے اتباع کا مطلب ہے نا, نبی کے اطاعت کا مطلب ہے نا. تو نبی نے یہ تو کہا تھا کہ تمہارے درمیان 2 گراں قدیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 قیمتی شے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما, نبی نے جملہ بھی جو ہے بیان کر دیا, جب تک ان دونوں سے تمسک کرو گے. تمسک کیسے کہتے ہیں؟ وابستگی. کوئی اور جملہ نہیں کہا نبی نے. نبی نے کہا ما ان تمسکتم, میں تمسک کہتے ہیں وابستگی, تعلق, متعلق ہونا, وابستہ رہنا. جیسے یہ دروازہ جو ہے اس سے متعلق ہے, تو جب تک یہ دروازہ اس سے متعلق ہے تو ہم کہیں گے یہ امام باڑہ کا دروازہ ہے. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ امام باڑہ کا دروازہ ہے. اس دروازے کو آپ نے ہٹا دیا تو ہم نے تھوڑی کہا جائے گا مثال طور پر, ہے نا. تو اب جب تک اس میں لگا ہوا ہے دروازہ تب تک ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے امام باڑہ کا دروازہ ہے. تو ویسے ہی جب تک ہم قرآن سے اور اہل بیت سے متمسک رہیں گے تو کہا جائے گا یہ اہل بیت والے ہیں, یہ قرآن والے ہیں. اور کیجیے گا جملے کی طرف. تو وہی نبی کہہ رہے ہیں جب تک متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بھائی گمراہی کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر قرآن سے ہم دور ہوئے تو قرآن والے نہیں کہلائیں گے, اہل بیت سے دور ہوئے تو اہل بیت والے نہیں کہلائیں گے. چاہے جتنا ہم زبان سے جو ہے جمع خرچ کرتے رہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ قرآن سے وابستگی ضروری ہے, اہل بیت سے وابستگی ضروری ہے. جب تک ان دونوں سے متمسک رہے گا کبھی بھی جو ہے نبی کہہ رہے ہیں گمراہ نہیں ہو سکتا. لن تضلوا بعدی ابدا ولا يرد علی الحوض ولا يرد علی الحوض, یعنی جب تک یہ دونوں جو ہے حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ حوض کوثر تک جو ہے جب انسان پہنچے گا تبھی جنتی ہوگا. جو حوض کوثر سے سیراب نہیں ہوگا وہ جنتی نہیں ہو سکتا. دعائے ندبہ آپ پڑھتے ہوں گے, دعائے ندبہ کا آخری جملہ ہے کہ حوض کوثر سے ہمیں سیراب کر دے, اس طرح سیراب کر دے کہ کبھی جو ہے پیاس باقی نہ رہے. دعائے ندبہ کا آخری جملہ پڑھیے گا. تو بہرحال جو ہے یہاں متمسک ہونے کی بات ہے. جلدی سے آپ کے سامنے تو کیا کہا نبی نے, اسی لیے میں قرآن اور اہل بیت کی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھیں. ہمارے پاس قرآن اتنی آیتیں ہیں, بتائیے سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک 114 سورے ہمارے پاس موجود ہیں. 114 سورے جو ہے کتنی آیتیں انسان بیان کرے گا بتائیے آپ. اہل بیت اطہار, 14 معصومین کے اقوال اتنے زیادہ ہیں. نہج البلاغہ پوری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جس میں مولا کے خطبات ہیں, مکتوبات ہیں, کلمات قصار ہیں. 460 تو کلمات قصار ہیں, چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. درر الحکم ایک کتاب ہے جو 2 جلدوں میں ہے, اتنی موٹی موٹی ہے. اس میں جو کہتے ہیں مولا کے اقوال ہیں. یہ مولا کائنات کے اقوال بیان کر رہا ہوں. نبی کے اقوال الگ ہیں, سیدہ کے اقوال الگ ہیں, ائمہ طاہرین کے اقوال الگ ہیں. تو یعنی اتنی باتیں جو ہے کہ اہل بیت سے ہم کو ملیں گی کہ ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. یہ سب کچھ نہیں. قرآن کی آیتیں ہیں, اہل بیت کی حدیثیں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل پیش کیا گیا ہے. اور نبی نے جاتے جاتے جملہ کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدی چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت ہے. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھیں یہ دونوں سے متمسک رہنا یہ ہم سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جب تک ہم دونوں سے متمسک نہیں ہوں گے تب تک جو ہے ہم صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر نہیں کر پائیں گے. ہم نے جو ہے یا تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا تو اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے, جس کے نتیجے میں جو ہے ہماری زندگی خوشگوار نہیں گزر پا رہی ہے, جس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی سنور نہیں پا رہی ہے اور جس کے نتیجے میں آخرت بھی سنورنے والی نہیں ہے. کیونکہ دنیا اگر چاہیے انسان کو تو آخرت کا جو ہے ارادہ کرے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ من اراد الحیات الدنیا, اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے دنیاوی زندگی کو ارادہ کیا, من اراد الحیات الدنیا, جس نے بھی دنیاوی زندگی کا ارادہ کیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے دنیا دے دیں گے. دنیا ہم دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. پھر قرآن کہہ رہا ہے ومن اراد الحیات الآخرہ, جو آخرت والی زندگی چاہتا ہے,
ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ آپ جو ہے دعائیں قنوت جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کو بار بار دعا پڑھیے، دعائیں قنوت میں جو آپ پڑھتے ہیں اکثر جو ہے اس کو دہراتے رہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پالنے والے ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے دیں اور آخرت میں بھی نیکی دے دیں۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، آگ سے، عذاب سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمیں دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے۔ تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو آخرت والی دنیا چاہتا ہے اسے ہم جو ہے دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ کیا کہنا، جس کی دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ میں نے گفتگو تمام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے آج کی باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی تمہیداً مختصراً صحیح مقدمے کے طور پر، کہ سب سے پہلے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ایک بات، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی نے جو ہے جملہ کہا کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو اللہ اگر چاہتا ہے انسان کہ اللہ محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حسین سے محبت کرے۔ حسین سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ جب حسین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے گا تو حسین کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ حسین کیا چاہتے ہیں؟ اب ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مدینے سے حسین چلے تھے، کتنے افراد ان کے ساتھ تھے؟ اس کے بعد پھر جو ہے مکے جب پہنچے ہیں تو مکے سے بھی بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے تھے، لیکن جب درمیان میں مولا خطبہ دیتے رہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا پرست بھی تھے جو حسین کے ساتھ چلے تھے۔ دنیا پرست کا مطلب یہ نہیں مطلب کہ دنیا داری تھے، آخرت نہیں چاہتے تھے، آخرت بھی چاہتے تھے، دنیا بھی چاہتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اب جنگ پہ جا رہے ہیں تو ہم کو مال غنیمت بھی ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے۔ جب امام نے خطبہ دیا اور کہا کہ تم لوگ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تو درمیان راہ میں جو ہے کچھ لوگ حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے بھی گئے تھے۔ یہ بھی آپ یاد رکھنا چاہیے، کچھ لوگ چلے بھی گئے تھے، لیکن جو بچے تھے، جس طرح تاریخ نے کہا کہ جو مین بچے تھے 72 جو مشہور ہے تعداد، اتنے لوگ بچے تھے جو صرف اور صرف حسینیت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ 72 وہ افراد تھے جن کے پاس نہ لوگوں کا حق تھا، لوگوں کا کوئی جو ہے حق ان کی گردنوں پہ نہیں تھا، کیونکہ بہت سے ایسے افراد تھے جن کے گردنوں پہ لوگوں کا حق تھا، انہیں حسین نے جو ہے کہا تم چلے جاؤ۔ یہ وہ افراد تھے جو خالص تھے۔ حسینی اسے کہتے ہیں جس کی گردن پہ نہ کسی کا حق ہو، نہ کوئی گناہ اس کے گردن پہ ہو۔ اگر واقعا حسینی بننا چاہتے ہیں ہم، تو اگر حسینیت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر حسینی مزاج ہمیں پیدا کرنا پڑے گا جو کربلا والوں کا مزاج تھا۔ آپ دیکھیں، معمولی بات ہے کہ معرفت کی بات جب آئی، حسین کی معرفت ضروری ہے۔ آپ سوچیے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم اکثر جو ہے بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ آخر یہ ہے اگر ہم میں سے کوئی کربلا کے میدان میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ پہلی بات کہ ہم کو جو ہے ہو سکتا تھا حسین قبول نہ کرتے، پہلی بات، اور قبول بھی کر لیتے تو آخر وہ مزاج ہمارے اندر کیا تھا جس کے نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں ہم وہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جناب ابو الفضل عباس، جن کے پاس اتنی طاقت، اتنی شجاعت، اتنی بہادری کہ نتیجے میں ایک لکیر کھینچ دی۔ مجھے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا ہے، صرف اشارتاً عرض کرنا ہے کہ دیکھیں اپنے کو، پہچانے کہ ہم وہاں تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں۔ ہم حسین کی معرفت کتنی ہمارے پاس ہے، حسین کی شناخت کتنی ہمارے پاس ہے۔ جناب عباس کو یقین ہے کہ میں بہادر ہوں، میں شجاع ہوں، یہ لشکر جتنا بھی ہو ہمارے سامنے سب بیکار ہے۔ یعنی یہی اسی سمجھ لیجیے کہ لکیر اگر کھینچ دی ہے تو کسی میں مجال نہیں دے، ایک قدم آگے بڑھا دے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں۔ لیکن جیسے ہی یہ معلوم ہوا، جناب زینب نے کہا کہ
بھیا عباس تمہارے آقا کی مرضی اسی میں ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں. آپ غور کریں کہ منزلت جو ہے کس کو مل سکتی ہے، جبکہ معلوم ہے کہ میں لکیر کھینچ کے آیا ہوں، ایک قدم بھی کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا. اتنا روب و دبدبا تھا، اتنی شجاعت تھی، اتنی بہادری تھی. جناب عباس کا نام ہی جو ہے یزید لشکر میں جو ہے خوف زدہ بنانے کے لیے کافی تھا. جیسے جو ہے یہ جملہ جناب زینب نے کہا، جناب عباس نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی. معمولی بات، یہ ہے معرفت، یہ مولا کی معرفت ہے. اسے کہتے ہیں امام کی معرفت ضروری ہے. اسے کہتے ہیں کہ حسینیت اسے کہتے ہیں کہ اشارے کو سمجھے اور اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹائے ہیں جناب عباس نے. تو عزیزوں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، ہمارے اندر حسینیت پائی جا رہی ہے. تو ہمارا مزاج جو ہے یہ ہونا چاہیے جو حسینی مزاج جو ہے کربلا والوں کے پاس تھا. جب حسینی مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور نتیجے میں جو ہے ہمیں اس راستے کی طرف جو ہے متوجہ ہونا ہے جو حسینی افراد جو تھے ان کا راستہ تھا. آج پہلی محرم ہے تو بہرحال تذکرہ عام طور پہ جناب مسلم عقیل کا ہوتا ہے. بچن جملے آپ کے سامنے، جناب مسلم عقیل جو حسینی مزاج ان کے اندر تھا، حسینی مزاج تھا. آپ دیکھیں ایک ایک لمحے کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، حسینی مزاج تھا جناب مسلم عقیل کے پاس. معمولی بات تھی. ہانی نوروا نے کہا تھا کہ آپ جو ہے پردے کے پیچھے چھپ جائیے. مجھے واقعہ پورا نہیں بیان کرنا، صرف اشارتاً عرض کرنا ہے کہ حسینی مزاج کیسا ہوتا ہے، حسینیت کہتے کسے ہیں. پردے کے پیچھے چھپ جائیے گا، میں اشارہ کروں گا، آپ پردے سے باہر آئیے گا اور ابن زیاد کو قتل کر دیجیے گا. اکیلا تھا ابن زیاد، ہانی نوروا کے گھر میں آیا تھا، ہانی نوروا سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا. ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایک لمحے کے میں اکثر میں کہتا ہوں نا، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی بیٹھ کے کہ ہم ہوتے وہاں پہ تو کیا ہوتا. جناب مسلم نے عقیل جو ہے پردے سے پردہ جہاں پہ لگا تھا کمرے سے باہر نہیں نکلے. ابن زیاد چلا گیا، چاہتے تھے ایک وار کرنا تھا. وہ جناب مسلم ہے جو 1500 افراد کو واصل جہنم کیا تھا، 1500 افراد کو اکیلے. ان کے لیے کیا تھا، کام ختم ہو جاتا. لیکن نہیں، یہ حسینی مزاج ہے، حسینیت پائی جا رہی ہے. جناب مسلم نے عقیل نے جو ہے ابن زیاد کو قتل نہیں کیا، اور نتیجے میں جو ہے جب پوچھا گیا تو کہا کہ دھوکے سے جو قتل کر دے وہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ روایت میں موجود مولا کائنات نے فرمایا ہے. تو یہ ہے حسینی مزاج جو انسان سمجھے. لیکن وہی جناب مسلم نے عقیل ہیں کہ جب 18,000 افراد نے جناب مسلم نے عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی. لیکن آپ سوچیں جناب مسلم نے عقیل جن کے ہاتھوں پہ 18,000 افراد نے بیعت کی ہو، لیکن افراد نے ساتھ چھوڑ دیا. ان افراد نے ساتھ چھوڑا جنہوں نے حسین کو خط لکھا تھا اور امام حسین السلام نے مسلم نے عقیل کو قاصد بنا کر بھیجا تھا اور باقاعدہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. لیکن عزیزوں وہ وقت بھی آتا ہے جب باقاعدہ یہ 18,000 افراد ایک ایک کر کے مسلم کا ساتھ چھوڑتے رہے کہ نماز مغربین ادا کی. جناب مسلم نے کیا دیکھا کہ چند افراد صرف رہ گئے. اس کے بعد باہر نکلے تو وہ بھی افراد دھیرے دھیرے کر کے جو ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. جناب مسلم اکیلے ہیں، راستہ نہیں مل پا رہا ہے، کدھر جائیں. ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تھک چکے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں. کیا دیکھا کہ جس دیوار کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ایک دروازے سے جو ہے ایک عورت نکلتی ہے. وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی.
تھی، لیکن جناب مسلم نے عقیل نے کہا کہ معظمہ میں پیاسا ہوں، پانی پلا سکتی ہو؟ تو ایک مرتبہ جو ہے پانی پلایا ہے، جب پانی پی چکے تو پھر دیکھتی کیا ہے وہ عورت، وہ خاتون دیکھتی ہے، معظمہ دیکھتی ہے کہ مسلم نے عقیل پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ حالات کوفے کے ناخوشگوار ہے، آپ اپنے گھر کو چلے جائیں۔ تو جناب مسلم نے عقیل نے کہا کہ وہ کسی کے بعد جو گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں مسلم نے عقیل ہوں، حسین کا سفیر ہوں۔ وہ معظمہ جو تھی مومنہ تھی، اس نے کہا مولا آئیے ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، کھانا کھلایا، پانی پلایا، لیکن اس کا بیٹا جو کہ شرابی تھا اسے پتا چل گیا، وہ جا کر ابن زیاد کو خبر دی، ابن زیاد کا لشکر آ گیا اور جناب مسلم نے عقیل باہر نکلتے ہیں۔ معظمہ نے کہا باہر نہ جائیے، یہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے عقیل نے کہا اگر گھر سے باہر میں نہیں جاؤں گا تو یہ اندر آ جائیں گے۔ ارے مسلم، آپ کو ناموس کا اتنا خیال، ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے، ارے اہل حرم کے سروں سے چادریں چھینی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی کا نہ سوائے کا میں آل محمد میں جناب مسلم کے سامنے 500 افراد کا لشکر آ گیا، سب کو واصل جہنم کیا۔ پھر 500 کا لشکر آیا، واصل جہنم کیا۔ پھر 500 کا لشکر آیا، واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ یہ دھوکے سے مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے جایا گیا۔ جناب مسلم نے وصیتیں کی، جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا اور 2 رکعت نماز مسلم نے پڑھی۔ نماز کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ۔ جب جناب مسلم نے یہ سلام کیا، حسین نے سلام کا جواب دیا، مسلم کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام مکے سے چل چکے تھے، کیا دیکھا کہ کوفے سے کوئی شخص آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس کو بھیجا، جاؤ دیکھو ارے مسلم کی کوئی خیر و خبر ہے؟ تو جناب عباس گئے، پوچھا، کہا مولا سے ہم خود ہی بات کرتے ہیں۔ وہ شخص آیا مولا کی خدمت میں، مولا کو بیان کیا کہ جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کو رسیوں میں باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے یتیم مسلم کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، مولا سکینہ کو ذرا دور کر دیجئے، ورنہ سکینہ یہ منظر دیکھے گی تو وہ وقت یاد، جگہ وہ وقت آئے گا تو اس منظر کو یاد کرے گی جب آپ کی شہادت کے بعد پانی مانگے گی، تماچے کھائے گی، کوئی نہیں ہوگا جو سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں پریشانی دور فرما۔ معبود یہاں پہ جتنے افراد مشق کی دلی تمنا پوری فرما۔ معبود ہمیں اس راستے پہ چلا جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ معبود قرضات کے قرض ادا فرما، شیعان قرار محبان اہل بیت جہاں بھی ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما۔ امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔